پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان، آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب پہ، جہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صادق علی صاحب، جو کہ آج ایک اہم موضوع کے ساتھ میرے سے گفتگو کریں گے۔ اور انہوں نے اس سے پہلے بھی، آپ نے ان کا انٹرویو دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی کورٹ میں بھی، اور عمران خان صاحب کو بھی دی۔ تو آئیے میں اسی موضوع پہ آج ان سے گفتگو کروں گا کہ اس درخواست میں کیا اس کی پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا کہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اسلم خان صاحب، خیریت ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو سب یہ بتائیں کہ جو اس سے پہلے آپ نے ایک درخواست دی تھی، اس میں کیا پیش رفت ہوئی، کیا ہوا؟ پہلے تو یہ میں کہتا چلوں کہ آج 25 دسمبر ہے اور اس کے حوالے سے دی تھی انہیں درخواست، میں نے عمران خان صاحب کو لیٹر بھیجا تھا، اوپن لیٹر، کہ محمد علی جناح کو کم سے کم آپ برتھ ڈے پہ اتنا تحفہ دے دیں کہ جو آپ کے غیر آئینی قسم کے قوانین ہیں، جیسے پلی بارگین کا قانون ہے، اسے ختم کر دیں۔ اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ان چیزوں کو، جتنے بھی ایسے قوانین ہیں انہیں ختم کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ یہ ہے کہ میں بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آئین میں رہتے ہوئے آئین میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، پارلیمانی نظام کے اندر کوئی بھی دو حلقوں کے رہنے والے لوگوں کا ووٹ برابر نہیں ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 227 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی قرآن کی وائلیشن میں ہوگا وہ آئین کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ جب پارلیمانی نظام میں ڈائریکٹ ووٹنگ نہیں ہے اور لوگوں کا ووٹ برابر نہیں ہے، تو یہ اسمبلی جو سلیکٹ ہوئی ہے یہ انویلڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اسمبلی سے سلیکٹ کیے ہوئے پرائم منسٹر صاحب بھی انویلڈ ہو جاتے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب بھی انویلڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی اسمبلی نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی الیکٹ کیا ہے یا سلیکٹ کیا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ جو صرف چیز رہ جاتی ہے وہ عدلیہ رہ جاتی ہے، کیونکہ عدلیہ نے آزاد ہونا ہوتا ہے، اور وہ آزاد ہوتی ہے اپنے فیصلوں میں۔ تو اس کو، اور اب ضروری یہ ہو گیا ہے کہ عدلیہ پہ بہت بڑی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ کیونکہ انسٹیٹیوشنز تو کام کرتے رہیں گے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں ترقیاں جو ہیں وہ قابلیت پہ ہوتی ہیں، سینیورٹی پہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو اسمبلیز ہیں، خاص طور سے پارلیمانی نظام کے اندر، یہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو میں اس لیے بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عدلیہ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ اس بات کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھیں۔ میں نے اس حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب جمع کرا رہے ہیں، وہ میں کل جمع کرا کے میں آ گیا ہوں۔ تو جو اعتراضات تھے وہ دور کر دی ہیں، اور مزید اس کے اندر ہم نے یہ بات شامل کر دی ہے کہ آئین میں بھی رہتے ہوئے اگر اسی آئین کو دیکھا جائے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین پری ایمبل کے مطابق نہیں ہے، یعنی قرارداد مقاصد کے مطابق نہیں ہے، اس کے باوجود جو آئین کے آرٹیکل نمبر 8 اور آرٹیکل 227 ہیں، یہ پابند کرتے ہیں آپ کو ہیومن رائٹس کے اوپر اور قرآن کے اوپر۔ تو ان دونوں کی وائلیشن نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے موجودہ آئین میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ سب سے بڑی وائلیشن ہے اس سلسلے میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں تو بہت پر امید ہوں، اور دیکھیں، آئی ایم شور کہ آپ سب لوگ مل کے اگر اس بات کو اجاگر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ کرپٹ سسٹم جو ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ 50 سال سے صادق صاحب، مسئلہ یہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر 22 سے 25 کروڑ کی آبادی، آپ کو ایسا کیوں ہوا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھائیں اور کوئی اور نہیں ہے، اور آپ اکیلے اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیے، میں تو بس ایک بات یہ جانتا ہوں کہ جب آپ کے پاس علم پہنچ جاتا ہے، فرض کیجئے کہ ساری قوم جو ہے وہ کسی دوسری طرف قبلے سے برعکس نماز پڑھ رہی ہے، اگر کسی شخص کے پاس علم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ جو علم والے ہیں وہ ان کی بات آپ کو سننی ہے، جو علم اور جسم میں مصطفیٰ ہیں انہیں قیادت دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے قیادت دیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب علم پہنچ جاتا ہے، یعنی 50 سال سے نہ عدلیہ میں کسی نے اس پوائنٹ کو اٹھایا، نہ وکیلوں میں سے کسی نے اس پوائنٹ کو اٹھایا، نہ قوم میں سے کسی نے اٹھایا۔ یہ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا، کیونکہ میں انفراسٹرکچر پلاننگ میرا سبجیکٹ ہے، ریسرچ کرتا ہوں، تو میں اس چیز کے اوپر تحقیق کر رہا تھا کہ کیا مسئلے ہیں کہ ہمارے مسئلے سیدھے ہی نہیں ہوتے اور ہماری اکانومی گرتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس ریسرچ کے پیش نظر میں نے جب قرآن یہ اپنا آئین اٹھا کے پڑھنا شروع کیا،
تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آئین کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو جب آئین کے اچھا لوگ آئین میں جو باتیں ہیں انہیں غلط سمجھ کے غلط عمل کر رہے ہیں. یعنی ایک سیدھی سی بات ہے, اگر میں عدلیہ کے کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں, کسی شخص سے پوچھ لیں کہ جی میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیا آپ کا اور میرا ووٹ برابر ہے یا نہیں ہے, اگر ہمارا اور آپ کا ووٹ برابر نہیں ہے تو یہ نظام چل کیسے رہا ہے؟ ہمارا ووٹ برابر ہونا چاہیے نا. ساری خرابی اسی میں ہے, اور کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اس کو اب یعنی میری بات کو سپورٹ اس لیے نہیں کر رہا, ان کی نوکریاں جاتی ہیں تو کون اپنے پیر پہ کلاڑی مارے گا؟ لیکن ابھی تو دیکھیں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پہ, نہ تو نواز شریف ہے, نہ زرداری صاحب ہیں, نہ ایم کیو ایم کا کوئی ہے, تو ان کو یہ چیز کا شعور نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے اور آپ کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیے جہاں پہ ضروری چیز ہے, عمران خان صاحب کا میں بہت بڑا سپورٹر تھا, لیکن میں اس لیے ہٹ گیا ان سے کیونکہ انہوں نے اپنی تمام باتوں کی وائلیشن کی ہے. جب آپ ہاتھ پہ کسی کے بیعت کرتے ہیں تو آپ یہ امید کرتے ہیں کہ جو اس نے وعدے کیے تھے وہ پورے کریں گے. انہوں نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. انہوں نے الیکٹیبلز کو لے کے یہ بات ثابت کی کہ یہ ہی کین کمپرومائز آن آل دیز پرنسپلز. تو عمران خان صاحب کو خود یہ بات سمجھ آنی چاہیے, ان کو خود یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں تک عدل پہنچائیں, اور اگر آپ لوگوں تک عدل نہیں پہنچا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے ایز اے پرائم منسٹر. چلے انہوں نے اوتھ تو لیا ہے نا, عدلیہ نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم عدل کے مطابق کام کریں گے. ہم سے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ماورا آئین کوئی کام کریں. آئین کہہ رہا ہے آرٹیکل 8 کے تحت کہ سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اسی طرح سے دیکھیں نا, آخر جب زرداری تھے یا نواز شریف تھے, لوگوں نے نشاندہی کی نا کہ غلط ہو رہا ہے, تبدیلی کہہ کے آئے تھے نا, تو اب تبدیلی لے کر آئیں جو اصل تبدیلی ہے. اصل تبدیلی اس بات میں نہیں ہے کہ نواز شریف ہیں یا زرداری ہیں یا عمران خان ہیں. دے آر آل ڈوئنگ دا سیم رانگ تھنگ. کیونکہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ کہ 50 سال سے آپ کی اکانومی گر رہی ہے. میں نے اس دفعہ جو ہے وہ ڈیٹا بھی لگایا ہے پاکستان کے روپے کا. جب ایک جنگ لڑنے کے بعد یعنی 1971 میں ایسٹ پاکستان ہم سے جب علیحدہ ہو گیا, پھر بھی ہماری اکانومی کو فرق نہیں پڑا. ڈالر جو تھا وہ 4 روپے 76 پیسے کا تھا. تو 50 سال سے جیسے ہی بھٹو صاحب نے 2 جنوری کو یہ اناؤنس کیا 1972 کو کہ وہ انڈسٹری نیشنلائز کر رہے ہیں, ایک رات میں 8 روپے سے اوپر نکل گیا, یعنی دگنی آپ کی اکانومی گر گئی. اس کے بعد تو گرتی چلی جا رہی ہے. اگر ان کے کوئی بھی فیصلے بہت اچھے ہیں, روزانہ میں لوگوں کی ویڈیو سن رہا ہوں, کروڑوں ڈالروں کی بارش. اگر ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے تو ان کے اپنے بینکوں میں تو ہو رہی ہوگی, ان کے اپنے اکاؤنٹس میں ہو رہی ہوگی. پاکستان میں ہو رہی ہوتی تو پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ طاقت پکڑتا, جو کہ نہیں پکڑ رہا. تو میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اس میں یہ میں کسی خاص شخص کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف اس چیز کے خلاف ہوں کہ لوگوں کے حقوق جب تک آپ نہیں دیں گے, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, مجھے تو بتانا ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ حساب کتاب کی بات ہے نا, اگر آپ کا ووٹ اور میرا ووٹ برابر نہیں ہے, یہ حساب کتاب کی برابر, تو اسے برابر کرنا چاہیے. پارلیمانی نظام میں وہ برابر نہیں ہوتا. پھر وہی سوال صادق صاحب, میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کیونکہ اس کا جواب نہیں ابھی اب ہم کو ملا. کیونکہ آپ نے ایک ہی ڈاکٹر صادق کیوں پاکستان میں تیار ہو گیا ہے جو ایک علم اٹھا کے نکل گیا ہے, تو اس کو یعنی اس کو کیا پریشانی ہے اور کوئی 25 کروڑ میں سامنے نہیں آ رہا. اس میں پیچھے آپ کے کوئی ایسی لابی تو کام نہیں کر رہی جس کے لیے آپ کام کر رہے ہو؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے اگر کوئی لابی ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں ان سے کمیونیکیٹ کروں. ایسا کچھ نہیں ہے. میں آج تو نہیں آیا نا, میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب 70 سال ہوئے تو میں نے سوچا 70 سال گزر گئے ہیں اور 70 سال میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے, تو میں نے اس سے پہلے سے میں لکھ رہا تھا. سن 2000 سے میں بلا سود نظام پہ لکھ رہا تھا اور میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی. کیونکہ دیکھیے جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علم حاصل کرنا اس سبجیکٹ کا بہت ضروری ہے. میں نے جیسے عرض کیا, میں سول انجینئر تو تھا ہی, کام کرنا اپنا جانتا تھا. میں نے بہت پروجیکٹ کیے ہیں, ایسے یہ کیے ہیں جو 24 گھنٹے چلا کے میں نے 1/3 وقت میں ختم کیے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ جو ملک کو چلانا ہوتا ہے, پالیسیز بنانا ہوتا ہے, اس کا تعلق انفراسٹرکچر پلاننگ سے.
میں اپنے خرچے پہ گیا انفراسٹرکچر پلاننگ کا ماسٹرز کرنے جرمنی میں، وہاں سے میں نے ڈگری لی. پھر میں بلا سود نظام کے لیے بھی میں پی ایچ ڈی ریسرچ میری تھی، میں جرمن ایئر اسپیس سینٹر میں گیا، وہاں پڑھائی، انہوں نے مجھے ریسرچ سائنٹسٹ کی جاب دی. پھر میں ابھی پی ایچ ڈی کے لیے سلیکٹ ہوا دوبارہ، تو میں نے ٹربائن ڈیزائن میں کی ہے. میرے پاس مجھے اب اتنا اللہ تعالیٰ نے علم اور سمجھ دے دی ہے کہ جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ خراب ہیں تو میں دیکھتا ہوں یہ کیوں خراب ہیں، یہ صحیح کیوں نہیں ہو سکتی. آپ جائیے جہاں بھی آپ چلے جائیں گے، جس جگہ سگنل اگر آپ گاڑی میں بھی نہیں ہیں کہیں کھڑے ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ 1 منٹ میں کوئی فقیر آپ کے پاس نہ پہنچ جائے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کون ان کے پیسے کھا رہا ہے؟ ملک تو پیسے پیدا کر رہا ہے نا، ملک کے وسائل تو موجود ہیں، ریونیو لے رہے ہیں، ٹیکسز دے رہے ہیں. آپ نے وہ ایون گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس آپ نے کہا جی لائف ٹائم ہے، آپ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹرانسفر ہوتی ہے، پھر آپ لیتے ہیں وہی. مطلب ایک تماشا مت بنائیں. اگر آپ نے کام نہیں کرنا اور یہی کرنا ہے تو میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں آپ چوری کر رہے ہیں نا تو یہ کہہ کے کریں کہ چوری کر رہے ہیں، کم سے کم چوری تو حلال ہو جائے، جھوٹ تو مت بولیں. مجھے بس یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم چور ہیں، ہم چوری کرتے رہیں گے اور جب تک ہمارا داؤ لگے گا ہم کرتے رہیں گے. کیونکہ ڈاکٹر صادق کی تو اپنی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان سے اتنی فکر ہے، پاکستان کی عوام سے فکر ہے، یا آپ کو اپنی فکر ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ عوام آپ پہ کیسے مطمئن ہوگی؟ دیکھیے میں تو صرف اتنا سا کہہ سکتا ہوں کہ اپنے کسی بھی سیاستدان کو اٹھا کے اور اس کے وسائل اور اس کا زندگی دیکھ لیں کہ ان کے زندگیوں میں کتنے جرائم ہیں. میری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی جرم نظر آ جائے تو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ سوئے ہیں تو سوئے ہی رہیں، کوئی نہ کوئی تو جاگتا ہی ہے. قوموں میں جہاں جہاں بھی کچھ ہوا ہے، ابراہم لنکن کو کیا تھا سب جانتے ہیں اسے، تو ایک قوم بن گئی نا. لوگ یہ بات کہنا کہ میرے پیچھے کیا لابی ہے، یہ بڑا مجھے افسوس بھی ہوا اس بات سے. لیکن آپ نے وہ بات کی ہے کہ جو معاشرے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے. آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کے بعد الیکشن میں ایسی مثالیں موجود ہیں. عالمگیر صاحب کو دیکھ لیں، دور نہیں جائیں، کہ انہوں نے پہلے اتنا طوفان مچایا ہوا تھا، اب ان کے اپنے حلقے کے اندر اتنا کچرا پڑا ہوا ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ایم این اے بن چکے ہیں. تو اس لیے عوام پریشان ہے، لوگ بڑے بڑے خواب دکھا کے آ جاتے ہیں. تو یقیناً آپ کو یا تو پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کے عوام سے، یا آپ کو اپنے مفاد ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہے. دیکھیے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے. دیکھیں جب کوئی کیس ہوتا ہے نا اور کوئی الزام لگتا ہے تو اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس اس بات کا ہے کہ میں نے لوگوں کے پاس آ کے اور کیس کرنے سے پہلے میں نے ان لوگوں کو لکھا جو ذمہ دار تھے. میں نے 2008 کے اندر لکھا تھا افتخار چودھری صاحب کو کہ دیکھیے آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کو ری انسٹیٹ کیا، آپ اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں کہ جاب سے نکالنا کیا ہوتا ہے، زیادتی کیا ہوتی ہے. آپ ان سیاستدانوں کو جن کے خلاف کیسز موجود ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں، وہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس تمام جرائم کی لسٹ ہے، ڈیٹا ہے. آپ ان سے پوچھیں اور خدا کا واسطہ ہے آپ کسی کو بھی ایسے شخص کو الیکشن نہ لڑنے دیں جو کلین نہیں ہے. انہوں نے میری بات نہیں مانی. پھر اس کے بعد میں نے عمران خان صاحب کو لکھا کہ جناب آپ کو میں یہ بھیج رہا ہوں ریسرچ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کوئی عہدہ نہیں مانگ رہا، صرف میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو لوگوں کا حق ہے اسے دیں. انہوں نے نہیں سنا. تو اب میں اور کتنا ایویڈنس دوں آپ کو اس بات پہ. باقی رہی بات کہ ہاں میں کہتا، ایک جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی جو بھی شکایت ہوتی ہے اسے ڈاکومنٹ کرنا چاہیے. میں نے یہ کیسز دائر کر کے ای میلز میں ڈاکومنٹیشن موجود ہے، میں نے کس کس کو بھیجا ہے. ٹی سی ایس میں نے عمران صاحب کو دوبارہ کیا ہے لیٹر، میں نے ان کے ای میل پہ بھیجا ہے info@pmo.gov.pk. تو یہ بات ڈاکومنٹ ہو گئی ہے کہ میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اور عدلیہ کو بھی بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میں ایک بات سمجھا رہا ہوں تو وہ غلط ہے. آپ میری بات، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اپلیکیشن کو. اب ان کے ساتھ جو بحث ہوگی وہ ہوگی. لیکن میں تو یہ ایک سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں کیا مشکل ہے، مجھے بتائیے. کیا آپ کا اور میرا ووٹ برابر ہے؟ نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ مجھے چھوڑ دیں اس بات کو. کیوں نہیں ہے؟
کیا ہونا چاہیے. یہی پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ بھی برابر نہیں اور کام بھی آج 70 سال سے یہی چلتا ہے. اسی لیے یہی سب سے بڑی خرابی ہے. خرابی یہی سب سے بڑی ہے کہ آپ کے کیونکہ ووٹ برابر نہیں ہے. آپ اگر ڈائریکٹلی ایک پریزیڈنٹ لیتے ہیں, دیکھیے اپنے سی ای او کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں جابز ایک لسٹ ہوتی ہے پوری کہ آپ کو کہاں کہاں قابلیت دکھانی چاہیے, کتنا پڑھے لکھے ہونے چاہیے, کیا تجربہ ہونا چاہیے, کیا گارنٹی دے سکتے ہیں. بھائی میں انجینئر ہوں, جب میں کوئی کانٹریکٹ فل کرتا ہوں تو, اور یہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہے, یہاں پاکستان میں بھی ہے کہ جناب آپ کی اتنی پیمنٹ روک لی جائے گی, اگر یہ کام خراب ہوا تو آپ ایٹ یور اون کاسٹ اینڈ رسک اس کو صحیح کریں گے. بھائی ہم یہ پولیٹیشین سے یہ گارنٹی کیوں نہیں لیتے؟ وہ تو لکھتا ہے پروفیشن کے خانے میں, پاسپورٹ میں لکھتا ہے میں پولیٹیشین ہوں. تو پولیٹیشین میں جاننا چاہتا ہوں نا کہ آپ کو ملک چلانا نہیں آتا یا بیڑا غرق کرنا آتا ہے, یا آپ پولیٹیشین آپ کو چوری کرنی آتی ہے. آر یو پروفیشنل تھیوز؟ ہر سیاستدان جو طاقت میں آ کے خاموشی اختیار کر لیتا ہے, مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اقتدار, دولت اور حکومت آنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں ہیں, بے نقاب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ عمران صاحب کہتے تھے میں چوروں کو نہیں لوں گا, انہوں نے سب چوروں کو اپنے ساتھ رکھا. آج نیب ہے, نیب نے کتنے لوگوں کی چوریاں حلال کی ہیں, جبکہ ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا یہ پلی بارگین کا قانون ختم کرو. میں آج 25 دسمبر کے حوالے سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے عمران صاحب کو کہا تھا, عمران خان صاحب کو, کہ جی آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, عدلیہ کر سکتی ہے, اور جو اسے نہیں کرے گا ختم پلی بارگین کے قانون کو, میں اس کو ایکمپلس سمجھوں گا. دیکھیے بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں, ان کو سمجھنا چاہیے. اب کب تک ہمیں یہ بیوقوف, یا تو یہ کہیں کہ جی ہم نے یہی کرنا ہے, آپ کر لیں جو کرنا ہے. کم سے کم آپ جو چوری کر رہے ہیں وہ بتا کے تو کریں, تاکہ ہم اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے آپ کو دے دیں. لیکن یہ مت کہیے کہ آپ ایماندار ہیں. سب نے حلف لیا ہوا ہے, یہ سب کے سب اللہ کے مجرم ہیں, قوم کے مجرم ہیں. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پلیز انف از انف. اور جو لوگ مقتدر لوگ ہیں, میرا مطلب ہے جو انسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں, جو عدلیہ ہے, عدلیہ تو اپنا طرف سے کام کر رہی ہے. انہوں نے ہمیں ریزسٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا بھئی یہ چیزیں آپ ہمیں بتا دیجئے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. آئی ایم سو ہیپی اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. مجھے صرف عدلیہ سے یہ امید ہے کہ عدلیہ جو ہے ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں بھی ججز کے لکھا ہوا ہے کہ وہ لا کو بھی دیکھیں گے بٹ دے ول پرووائڈ جسٹس. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ان کے سامنے یہ کیس رکھتا ہوں کہ سر پہلے تو پری ایمبل کو ہی اٹھا لیں, کیا قوانین جو ہیں, آئین جو ہے وہ اس حساب سے بنا ہوا ہے؟ اگر وہ اس حساب سے نہیں بنا, اس میں شیل ہیو ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے حقوق برابر ہیں. جب ہمارے ووٹ ہی برابر نہیں ہیں تو حقوق کیسے برابر ہو گئے؟ تو آرٹیکل 8 کہتا ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جی آئین کو معطل کر دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین پہ عمل کریں کم سے کم. میں تو اس آئین کے حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ قرارداد مقاصد کے مطابق نہیں ہے 100%, لیکن جتنا ہے اتنا تو عمل کر لیجئے. اور آرٹیکل 227 کے تحت آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے جو قرآن کے خلاف ہو. تو 2 آرٹیکل میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, اور آرٹیکل 8 تو ویری سینئر آرٹیکل سمجھا جائے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ رہی بات اس کی کہ میرے پیچھے کون ہے, تو آپ یقین کریں میرے پیچھے اللہ ہی ہے. کیونکہ جب مجھے پریشانی ہوئی تو ظاہر ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علم دیا ہے وہ رب نے دیا ہے. ظاہر ہے علم اللہ کا سب سے بڑا جو وہ ہے صفت ہے وہ علم ہی ہے, اور میں اس کو پہنچانا, کیونکہ اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں ذمہ دار اس بات کا ہوتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ صحیح کیا تھا. لوگوں کو تو ان کے آٹے دال کے چکر میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ وہ صبح بیچارے اٹھتے ہیں, شام کو تھک کے آتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. ان کے پاس یہ چیزیں کرنے کی ہے, ان کو تعلیم سے دور اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کو ان کے حقوق کا پتہ نہ چلے. اور میں یہ چاہتا ہوں ایز این انفراسٹرکچر پلانر, میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بچے ہیں, خواتین ہیں, سب کو علم دیا جائے تاکہ وہ اپنے حقوق کے متعلق جانے بھی, اور نمبر 2 کہ انہیں پتہ ہو کہ آگے ایک اچھا سٹیزن کیسے بننا ہے. یہ میری خواہش.
جی یہ آپ نے ڈاکٹر صادق صاحب کی گفتگو سنی اور میں نے بڑے تلخ سوال کیے اور انہوں نے بڑے آرام سے ان کا جواب دیا کہ میں یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی سیٹ لینا ہے. جبکہ عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے دیا تو میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا چیز کہاں کہاں دیں. تو کوشش کروں گا کہ میں کل انشاءاللہ کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی گفتگو کرا سکوں. جب تک لیے اپنے میزبان اسلم خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.